وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عزة إلا بالجهاد صدق اللہ العظیم. دروشی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان، ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت اسٹیج پر موجود امیر محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوش امیر المجاہدین اکس امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اراکین شورا، معزز مہمانان عزیز وقار، چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے کہ خدمت اسلام اور جہاد کے لیے علماء کا کردار، ہمارے اکابرین کا کردار، اگر ہم اس پہ بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے. مختصراً یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار، سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقا مولا خود ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیک وقت عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا، اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت کی روش پہ چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے، اور اپنے اپنے دور میں، اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور کے جابر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کے لیے نہیں کی جائے گی. اور ایک بندہ یہاں پہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ 14 اگست پہ مینار پاکستان بھی آتے ہیں، لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا. فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں، فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے دے کے بلواتی ہے، پر یہ منظر نہیں ہوتا. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ کی محبت، وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو قبلہ امیر المجاہدین نے دیا، اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یحییٰ بن یحییٰ آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینے میں ہاتھی آیا ہے، دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے، تو لوگ اس طرف جانے لگے. تو حضرت امام مالک نے ایسے یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھ کے کہا تم نہیں جاؤ گے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے، جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس سے نبی کی حدیث سنوں گا. تو میں یہی کہوں گا یہ قوم اس لیے آئی ہے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ یہاں پہ رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا. اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے. جیسے قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے اسلاف کے طرز عمل کو زندہ کیا، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے فتوی جہاد انگریز کے خلاف 1857 میں دیا، اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو کالا پانی کی جیل بھی ہوئی، اور پھر آپ کو پھانسی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا. لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی
ہمارے اکابر نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے، جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریے پہ سودا نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجسٹریٹ بھی چاہ رہا ہو کہ میں اس کو ریلیف دے دوں اور گواہ بھی منحرف ہو رہا ہو کہ جی فضل حق تو تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا، تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا فضل حق بھی میں ہوں اور جس نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 سے 1858 میں مراد آباد رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور نبی کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منظر جو آج لبیک کے لیے دکھا رہے ہیں پھرتیاں، 2 دن میں مقدمہ 4 مئی کو پیش ہوئے، جناب اعلیٰ 4 مئی کو پیش ہوئے اور 6 مئی تک مقدمہ ختم کر کے پھانسی چڑھا بھی دیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کورٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے کی آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں سے روش چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد اسی منزل کے راہی ہیں۔ تختہ دار سامنے ہوگا تو مزاج وہی شیروں والا ہوگا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو بھرے دربار میں کوڑے مارے جا رہے ہیں، سرکاری مولوی سامنے آ کے مناظرہ بھی کر رہا ہے، اس کو پکھیاں بھی جھلی جا رہی ہیں اور امام صاحب سامنے جواب بھی دے رہے ہیں اور کوڑے بھی کھا رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سرکاری ملاؤں کا پروٹوکول لینے والے جب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن حضور کے نام پہ کوڑے کھا کے، اسلام کے لیے کوڑے کھا کے مرنے والے جب مرتے ہیں تو نام مرتا نہیں ہے، نام زندہ رہ جاتا ہے، کیونکہ دنیا یہ جانتی ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ بلکہ تھوڑی ترمیم سے کہوں اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا ہے، جس کے گریباں میں ہنگامہ رو
करबा में हंगामा रोज़ दाखिल। इस आखिरी और से बाकी नशिस्त में मैं बाबा जान रहमा के इस जनाब आला अज़ीम लश्कर के सामने खड़े होके पाकिस्तान और आलम इस्लाम के उन तमाम सरकारी उलमा को कहना चाहता हूँ, और हरम के अंदर खड़े होके कुफ्र की नुमाइंदगी करने वाले, ग़ज़ा के जिहाद को फितना कहने वाले, और फिर बदमाशों अय्याशों की ताबेदारी का दर्स देने वाले उन हुक्मरानों के आगे हजी जी करने वाले उलमा को कहना चाहता हूँ, किबला बाबा जान के पास भी आए थे कुछ सरकारी लोग और आपके कहने लगे हर एक से आपकी टक्कर है, आपका गुजारा कैसे होता है? तो हमारे बाबा जान एक शेर पढ़ा करते थे, तू आया न डरते क्यों बद नसीबा हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। तू आया न डरते क्यों बद नसीबा हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। तो आया न डरते क्यों बद नसीबा हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। असां सुने हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। तू आया न डरते क्यों कदे नसीबा, तू आया न डरते क्यों कदे नसीबा हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। हजारा रंगां विच रंगे दे मोहम्मद। इतनी बात याद रखना सरकारी उलमा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर आज आप न बोले आपकी नस्लें भी दुनिया में शर्मिंदा रहेंगी। आज तक जो जिहाद की जुज़ियात पे बहस करके लोगों को जिहाद से मना करते थे, अब बताइए अब ग़ज़ा की मौजूदा हालत के बाद ऐसी कौन सी जद बाकी रह गई है जो मादे जिहाद बनी हुई है? बताओ तो सही, इस नारे के सिवा आलम इस्लाम के पास कौन सा रास्ता रह गया है कि अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद। भाई इकरार साहब भी बैठे हैं, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। आज दुख की बात यह है कि जनाब आला जब वक्त था कि पूरा कुफ्र इस्राइल के साथ खड़ा था और आज मुसलमान फलस्तीन के साथ नहीं खड़े। दुख की बात यह है जैसे मीडिया को इस पे आवाज उठानी चाहिए, दुख की बात यह है वो आवाज उठाई नहीं जाती है। और उससे अगली बात, इस्राइल को तस्लीम करने के लिए दो लिबरल चमचे चौक में आ जाए, उसको पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज देता है और लाखों लोग हत्या नजर लोग फलस्तीन के साथ खड़े होकर अमलन जिहाद में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना ना चाहे तो मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि मेरे आका मौला ने मैदान जंग के अंदर एक सहाबी को जिस वक्त तलवार देने का इरादा फरमाया ये तलवार मैं उसको दूंगा जो इसका हक अदा करेगा। तो उन्होंने पूछा इसका हक क्या है? फरमाया इसका हक ये है कि अल्लाह की राह में इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। दूसरा हक ये है किसी मजलूम पे न चले, फिर किसी पे कसूर पे न चले। तो इसी तरह कहना चाहता हूँ ऐ हमारे साथी बिरादरान, आपका कैमरा आपका मैं ये भी जनाब आला अल्लाह की अमानत है आपके पास, आपने जवाब देना
گا آپ کا حق بنتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہ ایک قوم ایسی ہے پاکستان میں جو عملاً جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قوم کو آمادہ کر کے کھڑی ہے. آج جہاد کا سامان دے کے رستے کھول کے ہمیں رستہ دے کے اور جہاد کے وقت تمام لوازمات جو آپ کے ذمہ ہیں وہ ہمارے حوالے کیجئے. ہم آج اسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے امیر محترم نے اسلام آباد طوفان الاقصی ملین مارچ میں لگا کے بتایا تھا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد. اسی کے ساتھ میری تقریر ختم ہے. آج بھی موقع ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. آپ کو دنیا چھلا کہے, کملا کہے, دیوانہ کہے, اللہ کی قسم ہے نام زندہ انہی کے رہتے ہیں جو چھلے بن کے حضور پہ قربان ہو جاتے ہیں. اور زیادہ لومڑی کی طرح چلاکیاں کرنے والے سلمان تاثیر کی طرح مرتے ہیں تو پھر نام بھی کوئی عزت سے نہیں لیتا, کیونکہ کہیں بے عقلا کہیں بے عقلا بازی جت جانا کہیں عقل والا بازی ہارتا وارث کر غازی ممتاز حسین قادری کے خون سے وفا کرنے والے, بابا جی سے وفا کرنے والے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آیا 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 آیا. آپ نے کرین پہ مہر لگا کے بابا جان سے بھی وفا کرنی ہے, غازی ملت سے بھی وفا کرنی ہے, شہدائے فیض آباد سے بھی وفا کرنی ہے. آیا آیا تاجدار ختم نبوت. تشریف لاتے ہیں ہمارے اگلے مہمان سناخواہ محترم